بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین، یہ داستان ہے جنگل کی، جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ عرف عام میں ظلم کے قانون کو جنگل کے قانون سے تشبیہ دی جاتی ہے، جہاں حکومت صرف طاقتور کی ہوتی ہے۔ طاقتور بھیڑیے معصوم جانوروں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، مگر جنگل میں کوئی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر تاریخ میں ایسی پر اسرار شخصیات بھی گزری ہے جنہوں نے انصاف اور امن کا قانون جنگلی جانوروں پر بھی لاگو کیا۔ یہ تنگ و تاریخ جنگل ہے۔ ایک خون خوار بھیڑیا معصوم جانور کا پیچھا کر رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے دونوں ایک پر اسرار شخصیت کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں کو پاس بلایا گیا۔ اب ایک طرف ایک معصوم بکری کا بچہ ایک برتن میں گھاس کھا رہا ہے، اور اسی برتن میں دوسری طرف خون خوار بھیڑیا گوشت کھا رہا ہے، اور یہ منظر تخلیق کرنے والی پر اسرار شخصیت کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی یہ انتہائی پر اسرار شخصیت صاحب کرامت بزرگ کمرال ابدال کون تھے؟ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے قیام میں کیا خدمات سر انجام دی، اور ان کا عثمان غازی سے کیا تعلق تھا؟ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کمرال ابدال کا کردار کرولوس عثمان سیزن 2 میں ترکی کے کس معروف اداکار نے ادا کیا۔ ناظرین، کمرال ابدال سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بیگ کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ جنگل میں نہایت پر اسرار انداز سے زندگی بسر کرتے اور جنگل کے ہونے والے واقعات اور خفیہ مہمات سے عثمان بیگ کو خبردار کرتے۔ کمرال ابدال جنگل کے خفیہ راستوں کے بارے میں بھی جانتے تھے اور جنگلی جانوروں سے پیش آنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ مورخین کے مطابق کمرال ابدال کا سلسلہ نسب خلافت عثمانیہ کی خفیہ ایجنسی سفید داڑھی والوں سے ملتا تھا۔ ناظرین، کرولوس عثمان کے سیزن میں عثمان صاحب کے روحانی پیشوا ان کے سسر اور رابعہ بالا خاتون کے والد شیخ ادبالی کو دکھایا گیا، جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ مگر سیزن 2 میں کمرال ابدال عثمان صاحب کی روحانی تربیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، مورخین نے کمرال ابدال کی پیدائش کے حوالے سے سن 1210 عیسوی لکھا، مگر جائے پیدائش کا ذکر موجود نہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا اصل نام ترگت بھی لکھا۔ ناظرین، کمرال ابدال آپ کا عرفی نام تھا۔ لفظ کمرال ترکی زبان میں گندمی رنگت کے لیے اور لفظ ابدال بزرگی، ہستی یا صاحب کرامت، ولی اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو عرف عام میں آپ کو کمرال ابدال کہا جاتا تھا۔ کمرال ابدال کا شمار عثمان صاحب کے سسر شیخ ادبالی کے شاگردوں میں کیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب نے جس خواب کی تعبیر میں سلطنت عثمانیہ قائم کی تھی، مورخین کے مطابق کمرال ابدال نے ہی وہ تعبیر شیخ ادبالی کی طرف سے عثمان صاحب کو سنائی تھی، اور عثمان صاحب نے خوش ہو کر ایک تلوار کمرال ابدال کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ناظرین، کمرال ابدال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روحانی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے قیام کی خوشخبری ان کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے بھی دی، اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ عثمان صاحب خلافت عثمانیہ کے بانی ہوں گے تو انہوں نے ان کی مدد کی۔ ناظرین، اگر کمرال ابدال کے حالات زر زندگی کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جن کتابوں میں کمرال ابدال کا ذکر موجود ہے، ان میں معروف مورخ ادریس کی کتاب ہشت و بہشت اور عاشق پاشازاد کی کتاب تاریخ العثمان ترکی زبان میں اور انگلش میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام فاؤنڈیشن آف ترکی شامل ہے۔ عاشق پاشازاد نے اپنی کتاب تاریخ العثمان میں لکھا ہے کہ کمرال ابدال
शेख अदबाली के शागिर्द थे, जो उनसे दीनी अलूम के अलावा दुनियावी हुनर भी सीखते थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर शेख अदबाली इल्म हुनर के माहिर थे, जो अपनी दरसगाह में लोगों को दीनी तालीम और दुनियावी हुनर सिखाते थे। और उनके शागिर्दों में से एक कुमराल अब्दाल भी थे। कुमराल अब्दाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक साहिब करामत बुजुर्ग और एक मजज़ूब शख्सियत थे, जिनकी करामात में एक करामत ये भी थी कि उन पर तलवार असर नहीं करती थी। कुमराल अब्दाल पर एक मर्तबा मंगोलों के कमांडर हलाकू खान के पोते गियातो खान ने भी हमला किया था, जिसमें वो बच गए थे। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के क़याम के दौरान कुमराल अब्दाल का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। कुमराल अब्दाल ने सन 1286 में वफ़ात पाई, यानी वो सल्तनत उस्मानिया के क़याम से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। ताहम इब्तदाई तौर पर उन्होंने उस्मान साहब की मदद की। इसी मुनासबत से उनके किरदार को सीज़न 2 में शामिल किया गया है। नाजरीन, कुमराल अब्दाल का मज़ार तुर्की बोसा में वाक़या है। कुर्रुलुस उस्मान सीज़न 2 में कुमराल अब्दाल का किरदार तुर्की के मरूफ अदाकार एमन ने अदा किया। एमन 12 मई 1968 को तुर्की में पैदा हुए। इन्होंने 1994 में अनादोलो यूनिवर्सिटी स्टेट कंजर्वेटिव थिएटर डिपार्टमेंट से डिग्री हासिल कर रखी है। एमन तुर्की के बेहतरीन अदाकारों में शामिल किए जाते हैं, जो कई फिल्मों और ड्रामों में अपना जोर दिखा चुके हैं। दोस्तों, अब आप कुर्रुलुस उस्मान सीज़न 1 सीज़न 2 के तमाम एपिसोड उर्दू ज़बान में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम एपिसोड उर्दू ज़बान में देख सकते हैं। इसके अलावा सल्जूकी सल्तनत के ऊपर निज़ाम आलम जो नया ड्रामा बनाया गया है, वो भी आप उर्दू ज़बान में देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुर्रुलुस अर्तुगरुल सीज़न 3 भी आप मुकम्मल एपिसोड उर्दू ज़बान में देख सकते हैं। मैं इन सब का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम एपिसोड बआसानी देख सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.